بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، آج میں آپ کو امت مسلمہ پر جو مشکلات آتی ہیں اس کی وجہ بیان کرتا ہوں، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت میں گناہوں کی کثرت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ خواص عوام سب پر اپنا عذاب اتارے گا۔ اس کے بعد روایت میں ہے کہ حضرت سلمہ فرماتی ہیں، یہ سن کر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اس پر صالح اور نیک بندے نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں ہوں گے۔ میں نے کہا، پھر ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جو مصیبت اور لوگوں پر آئے گی وہی ان پر بھی آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو مغفرت اور رضامندی ملے گی۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت ہمیشہ اللہ کی تائید اور اس کی رحمت کے سائے میں رہے گی جب تک کہ اس امت کے علماء امراء کی بے جا حمایت نہیں کریں گے، نیک لوگ فاسقوں فاجروں کی بے جا صفائی پیش نہیں کریں گے، اور شریر لوگ نیک لوگوں کی توہین اور بے عزتی نہیں کریں گے۔ لیکن جب لوگ یہ کام کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی تائید ان سے اٹھا لے گا اور جابر اور ظالم لوگوں کو ان پر مسلط کر دے گا، جو ان پر بدترین عذاب کے پہاڑ توڑیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو فقر و فاقے میں مبتلا کر دے گا۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرمایا، مجھے ڈر یہ ہے کہ دنیا کی قومیں ہر طرف سے تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حالت اس وقت سیلاب کے خس و خاشاک کی طرح ہوگی۔ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اٹھ جائے گا اور تمہارے دلوں میں بزدلی پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بزدلی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الحیات و کراہیت الموت، یعنی زندگی سے محبت کرنا اور موت سے نفرت کرنا۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، اللہ جل شانہ ہمارے دلوں میں ایمان کا نور، ایمان کی چاشنی عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ www.darsequran.com